اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اہم ایم سی کیوز ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں 12ویں جماعت کے لیے، تو آپ لوگ دیکھتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں۔ اس ویڈیو کو آپ 1 سے 2 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کی یہیں پر ہی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آ جائیں۔ اسلام میں گدہ گری کی مذمت اس کتاب سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے؟ گدہ گری، اسلام میں گدہ گری کی مذمت کس کتاب سے؟ تو کلیات حالی۔ نظم سرمائی میں ماروی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ تھر پارکر سے تھا، تو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ماروی کا تعلق کہاں سے تھا؟ تھر پارکر سے۔ جب آپ 1-2 دفعہ اس طرح میری ویڈیوز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا اور یاد کرنا نہیں پڑے گا، تو آپ کے ایم سی کیوز کی بہترین پریپریشن یہیں سے ہو جائے گی۔ اردو کے پہلے فلسفی شاعر کون ہیں؟ یاد رکھیں اردو کے جو فلسفی پہلے شاعر تھے وہ مرزا غالب ہیں، ٹھیک ہے جی؟ نظم رات اور ریل کے شاعر اسرار الحق مجازی ہیں۔ بیٹا میری بات یاد رکھیے گا، ایک نمبر آپ لوگوں کی، آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ اس میں گین کرے گا، تو ایک نمبر کا بہت اہمیت کا حامل ہے، تو ایم سی کیو سے بہت زیادہ دھیان دیں۔ بچے جو ہے وہ تھیوری کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اور ایم سی کیوز کو چھوڑا ہوا ہے، تو ایم سی کیوز کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، بہت زیادہ کرنا ہے۔ آپ ٹیکسٹ بک کو دیکھیں، بک از دی بیسٹ وے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ 10 ایئر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ڈفرینٹ کوچنگ سینٹر کے اگر آپ لوگوں کے پاس پیپرز ہیں، پریلیم کمپریہنسو پیپرز ہیں، ان کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس آدم جی ہے، پریکٹیکل سینٹر کے ہیں یا اور کوچنگ سینٹر کے ہیں، تو آپ ان کو بھی سب کو کے ایم سی کیوز کو ضرور کر ایک نظر سے جائیں۔ جتنے ایم سی کیوز آپ کریں گے آپ کا اتنے فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی حاصل کرنے والے مارکونی تھے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا میرے خیال میں ہم اوپر بڑھ گئے، ایک اوپر والا رہ گیا ہے۔ نظم رات اور ریل کے شاعر جو اسرار الحق مجازی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے مینشن ہے، ٹھیک ہے جی؟ آ جائیں آگے۔ داتا دربار اور بابا بلے شاہ کے مزارات کا ذکر اس افسانے میں ہے۔ کون سا ایسا افسانہ تھا آگے جس میں چور میں ہے؟ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو آپشن چور از دی رائٹ آنسر۔ شعر مکمل کیجئے۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی بھی کی ظالم نے تو کیا کی؟ یاد رکھیں اس کو پکا اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ آگے آ جائیں۔ آگے نیکسٹ آپ کے پاس ہے کتاب اردو افسانہ نگار سے نصاب میں یہ افسانہ شامل ہے۔ کتاب اردو افسانہ نگار، مجسمہ، یہاں پہ رائٹ آپشن آپ کے پاس ہے مجسمہ۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی نے اردو میں زیادہ اس قسم کے مضامین لکھے ہیں، سائنسی مضامین جو ہے وہ زیادہ لکھے ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی نے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا۔ آگے آ جائیے۔ خاکہ مولوی عبدالحق کنہوں نے لکھا؟ شاہد احمد دہلوی نے لکھا۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے ضرور آئیں گے ان میں سے، ٹھیک ہے جی؟ خاکہ جو ہے وہ مولوی عبدالحق نے لکھا، جو خاکہ مولوی عبدالحق جو ہے کنہوں نے؟ شاہد احمد دہلوی نے لکھا۔ شفاء الملک مرحوم ان کی تحریر ہے، چراغ حسن حسرت۔ نیکسٹ آ جائیے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہمار یادب پر اخلاق و افادیت کا قہر چھایا ہوا تھا، اس جملے سے کس سبق کا آغاز ہوتا ہے؟ چند لمحے سجاد حیدر کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ آ جائیے۔ آپ کے پاس نیکسٹ ایم سی کیوز ہے۔ شامل نصاب غزل میں اس شعر نے اپنی شاعری کو مرثیہ کہا ہے، میر تقی میر نے، ٹھیک ہے جی؟ ان کی شاعری میں انقلاب اور رومان ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فیض احمد فیض۔ اصل میں ان کی شادی تو اردو سے ہو چکی تھی، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق، یہ بہت ماشاءاللہ سے انہوں نے لکھا، اسی لوگ کہتے تھے ان کی تو شادی ہی ہو گئی اردو زبان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ آگے آ جائیے۔ شاعر اور نثر نگار دونوں کے حیثیت سے کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، تو مولانا الطاف حسین حالی نے شاعری بھی کی اور نثر نگاری بھی کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دونوں سے مشہور ہیں، کون؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ آ جائیے آپ آگے۔ استاد منگو نے اپنی سواری سے اس ملک میں جنگ چھڑنے کی افواہ سنی تھی، اسپین از دی رائٹ آپشن۔ بزم خوش نفساں کے مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں۔ اردو میرا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوں۔ صلح حدیبیہ کا عہد نامہ اس سن ہجری میں مرتب ہوا، 6، ٹھیک ہے جی؟ 6 از دی رائٹ آپشن۔
مولانا محمد علی جوہر یہاں مدفون ہے، بیت المقدس میں، ٹھیک ہے جی۔ امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ نارکلی ہے۔ آگے آ جائیے، منگو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ نیا قانون، ٹھیک ہے، نیا قانون از دی رائٹ آپشن۔ افسانہ چور، اچھا یہ تو ہو گیا۔ افسانہ چور اس مجموعے سے ماخوذ ہے۔ سفر مینا۔ شعر مکمل کیجیے۔ آتش دوزخ میں وہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ نظم وہ دیس سے آنے والے بتا کے شاعر اختر شیرانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ جائیے، علامہ سید سلیمان ندوی نے علامہ شبلی نعمانی کی اس تصنیف کو مکمل کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دی رائٹ آپشن۔ فی الحال آپشن تو نہیں دیے جیسا آنسر۔ مضمون جابر بن حیان ایک نام اور مسلم سائنسدان، ان کی تصنیف ہے حمید عسکری، ٹھیک ہے جی۔ شہاد اللطیف کی نظم سرمائی کا اردو ترجمہ کیا شیخ ایاز نے۔ جدید آئین انڈیا ایکٹ کا نفاذ اس تاریخ سے ہونے والا تھا، 1 اپریل سے ہونے والا تھا۔ آگے آ جائیے، ان کا شمار اردو کے تنزیہ شعراء میں ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی، تنزیہ یاد رکھیے گا، تنزیہ شعر بولتے ہوں گے تب پڑھتے ہوں گے تبھی تو لکھتے ہوں گے، ان کا نام اکبر الہ آبادی ہے۔ گنج ہائے گرا مایا ان کی تصنیف ہے۔ رشید احمد صدیقی صاحب۔ اچھا جی، رسالہ اردو کے ایڈیٹر کون ہے؟ سب کو پتہ ہے، مولوی عبدالحق، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں، آگے آ جائیے، نسخہ ہائے وفا ان کی کلیات ہے۔ فیض احمد فیض۔ سبق سمندر کا دل، سمندر دل کا تعلق، سمندر کا دل، سبق جو ہے نا سمندر کا دل، چیپٹر کا نیم ہے سبق کا تعلق اس کے صنف ادب سے ہے، ڈرامہ۔ اچھا جی، افسانہ ہم سفر میں مسافر یہاں جانے والی بس میں سوار ہوا، ماڈرن ٹاؤن۔ یہ آپ لوگوں نے چیپٹر پڑھے ہوں گے اچھے طریقے سے، ظاہر سی بات ہے، اس کے اکارڈنگ آپ کو زیادہ اچھا پتہ ہوگا۔ شفاء الملک کا اصل نام کیا تھا؟ فقیر محمد چشتی۔ شاعر نعمان انہیں کہا جاتا ہے، اختر شیرانی کو ڈبل ریپیٹ ہو گیا، پہلے بھی آیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سریر خامن کی تصنیف میں مولانا صلاح الدین احمد کی، علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ اچھا جی، سبق عزم جسم کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اس ڈرامہ نگار کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، احمد اشر کاشمیری، ٹھیک ہے جی۔ ہندوستان کی اعلامی کتاب اس کے دیوان کو کہا جاتا ہے مرزا غالب۔ ابھی جو سپلیمنٹری ایگزام ہوا تھا نا، ان کے MCQs کو بھی دیکھ لیجئے گا آپ لوگ، کافی حد تک آپ کو وہاں سے بھی کافی آپ کو نالج ہوگا۔ اچھا جی، ہم کہاں تھے؟ ہندوستان کی اعلامی کتاب ان کے دیوان کو کہا جاتا ہے مرزا غالب کو۔ نصاب میں شامل سبق مولوی عبدالحق ان کا تحریر کردہ ہے محسن الملک۔ ایک ریل کی سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، کہ شاعر سید ضمیر جعفری ہیں۔ انہیں اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے، نذیر اکبر آبادی کو، ٹھیک ہے جی۔ طنزیہ بھی ہیں اور عوامی شاعر بھی ہیں پہلے۔ ان کو شاعر مزدور کسان کہا جاتا ہے، احسان دانش کو، ٹھیک ہے جی۔ نصاب میں شامل حمد کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ میر انیس کی وجہ شہرت مرثیہ نگاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ افسانہ بدلہ اس زبان سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے سندھی میں۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو غزل میں تصوف کے مضامین میں شامل کیا، تصوف میں شامل کیا، تو یہ خواجہ میر درد تھے، ٹھیک ہے جی۔ قومی ترانہ ان کی تخلیق ہے حفیظ جالندھری کی، سب کو پتہ ہے۔ جابر بن حیان نے سائنس کے شعبے میں کام کیا، کیمیا میں۔ ڈرامہ سمندر کا دل میں ماں کا نام کیا ہے؟ حسنہ۔ شامل نصاب افسانہ ہم سفر اس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، جنم کہانیاں۔ اردو کا پہلا ڈرامہ ہے اندر صبا۔ شاعری کے علاوہ مرزا غالب کی وجہ شہرت کیا تھی؟ شاعری کے علاوہ جو ہے مرزا غالب خطوط نگاری، ٹھیک ہے جی۔ سارے بہت موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں، انشاءاللہ آپ کے لگیں گے۔ افسانہ بدلہ میں گھوڑے کا نام کیا ہے؟ پکی۔
ٹھیک ہے جی. شاعر شباب و شاعر انقلاب ان کا تعلق ہے جوش میلی آبادی. ان کا لقب ہے تعلق کہہ دیا. شاعر شباب اور شاعر انقلاب جوش میلی آبادی. اردو اس زبان کا لفظ ہے، ترکی زبان کا، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہے جی. نظم جشن بیچارگی ان کی تخلیق دانش کی. جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خان ہیں. افسانہ مجسمہ میں بادشاہ دیوانہ وار چاہتا تھا ملکہ کو. گلاب تانگے والا اس افسانے کا مرکزی کردار ہے بدلہ. سبق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت اس کتاب سے ماخوذ ہے. کتبات مدارس کتاب مصر سے یہ سبق شامل نصاب ہے. محسن الملک پاکستان میں پہلا ریڈیو اسٹیشن اس شہر میں قائم ہوا پشاور میں. انہیں اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے منشی پریم چند کو. نظم شکست زندہ کا خواب میں زندہ سے مراد ہندوستان ہے. سبق ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی ان کی تخلیق ہے مرزا فرد اللہ بیگ کی. اس شاعر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر کو جناب. یادگار غالب حیات جاوید ان کی تصنیف ہیں. الطاف حسین حالی کی. حفیظ جالندھری یاد رکھیے گا جس ایم سی کیوز میں ڈائریکٹ آپشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا یاد کرنا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور ذہن میں رہ جاتا ہے. ایسے اگر آپ کو آپشن آ رہے ہو تو آپ لوگ دماغ میں بٹھا لیتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے. لیکن جو رائٹ آپشن ہوتے ہیں نا کوشچن آنسرس کی طرح یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. حفیظ جالندھری کی شہر آفاق تصنیف ہے. شاہ نامہ اسلام یہاں کچھ مس ہے. اسلامی ترقی پسندوں کا سب سے بڑا ڈاکٹر مانا جاتا ہے فیض احمد فیض کو. شبیر حسین خان بطور شاعر اس نام سے مشہور ہیں. جوش میلی آبادی. ہم سفر کے افسانہ نگار انتظار حسین ہیں. محمد ناظم علی خان ماتلوی کی یہ تحریر شامل نصاب ہے. آؤ سب مل کر کوشش کریں. مسدس میں مصروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 6 ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. قصبہ اور جو ہے ہاپڑ اس نثر نگار کی جائے پیدائش مولوی عبدالحق ہے. لفظ اردو کے معنی ہیں لشکر. انہیں عالم بالا کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال ان کی سن پیدائش 1877 ہے. علامہ اقبال نے ان سے فارسی اور عربی کی تعلیم لی مولوی سید میر حسن صاحب سے. علامہ اقبال نے اس سن میں اپنی شاعری کا آغاز کیا 1901 میں. یہ اقبال کی طویل اسلامی و قومی نظم ہے بزم انجم. اقبال کی شاعری میں ان سے مشورہ لیا گیا. داغ دہلوی اقبال ان سے بے حد متاثر تھے غالب سے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے خودی کی تعلیم دی. علامہ اقبال کی شاعری کا مرکزی خیال فلسفہ عشق و فلسفہ خودی ہے. شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے. علامہ اقبال جی بچے نیکسٹ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم علامہ اقبال پر تھے نا. شاعر مشرق جو ہے علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے. حکیم الامت جو ہے وہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے. اقبال کا پہلا مجموعہ کلام بانگ ہے. علامہ اقبال نے ڈاکٹر کی ڈگری اس مضمون میں حاصل کی فارسی زبان میں جناب. شامل نصاب مضمون عزم جسم کے مصنف سر سید احمد خان تھے. انہیں جدید اردو کا بانی بھی کہا جاتا ہے. سر سید احمد خان یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہے. سر سید کی تحریروں میں پائی جاتی ہے ظرافت، نیچرل انداز اور سادگی. انہوں نے سر سید کو جدید اردو کا مرحلہ قرار دیا. مولانا الطاف حسین حالی. سبق مولانا محمد علی جوہر ان کی تحریر رشید احمد صدیقی ہے. سبق مولانا محمد علی جوہر ماخوذ ہے گنج ہائے گران ہمایاں. اچھا جی اگلا ہے گنج ہائے گران ہمایاں. یہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ خاکوں کا مجموعہ ہے. اسٹاپ ہو گئی تھی ویڈیو میری. اچھا جی نیکسٹ آ جائیے. مولانا محمد علی جوہر یہاں مدفون ہے بیت المقدس میں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سن 1916 کے نیک بندے ہوتے ہیں ظاہر ہے پھر نیک جگہیں ملتی ہیں. 1909 کی تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جوہر ہیں. مولانا محمد علی جوہر کا سال پیدائش 1878 ہے. مولانا محمد علی جوہر نے کون سا اخبار جاری کیا؟ قومی ڈائریکٹر
مولانا محمد علی جوہر نے کمیونٹر اخبار کب جاری کیا؟ جنوری 1911، ٹھیک ہے جی، 1911۔ شاعری میں جدت، طرازی اور فلسفہ کو انہوں نے اجاگر کیا۔ غالب نے حیوان ظریف انہیں کہا جاتا ہے۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ حالی کہتے تھے جناب کو۔ اچھا جی، حالی پہلے اس کتاب سے شاعری کیا کرتے تھے اسد۔ اچھا اگلا ہے نجم الدولہ اور عبید الملک، ان کے خطبات ہیں۔ اسد اللہ خان غالب، ان کے دیوان کو ہندوستان کی علامی کتاب کہا جاتا ہے۔ غالب کی شعر گوئی کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 1807 میں۔ مرزا غالب کی تصانیف ہے دیوان غالب۔ اچھا نیکسٹ آپ کے پاس ہے نوادر غالب کس نے لکھی اور کب لکھی؟ اکبر حیدری نے 2002 میں لکھی۔ حضرت موہانی، دیکھیں جی ہم پیچھے چلے گئے، آئی تھنک دوبارہ آ جائیے۔ حضرت موہانی پڑھتے ہیں ہم۔ مولانا محمد علی جوہر جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ حضرت موہانی کا تخلص تھا حضرت۔ حضرت موہانی نے اس کام کا رسالہ نکالا، اردو معلی میں اس قسم کے مضامین شامل تھے، ادبی اور سیاسی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت موہانی کو کوئی تھوڑا سا بورنگ آپ کو لگتا ہے لیکن بیٹا یاد تو کرنا پڑے گا۔ حضرت موہانی کو کون سے سن میں قید بمشقت کی سزا ہوئی؟ 1808 میں۔ بہت نا یہ جو ہے حضرت موہانی صاحب بہت رومانٹک ٹائپ کی جو ہے وہ شعر و شاعری کرتے تھے۔ حضرت کو رسالے میں مضمون شائع کرنے کی پاداش میں قید و مشقت کی سزا ہوئی۔ اچھا جی ہم کہاں تھے؟ حضرت کے بارے میں شبلی نعمانی نے کیا الفاظ کہے تھے؟ تم آدمی بن جاؤ یا جن۔ چکی کی مشقت سے ان کا نام ذہن میں آتا ہے حضرت موہانی۔ 1942 میں حیثیت کیپٹن فوج میں ملازم ہوئے اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک ترقی پائی۔ فیض احمد فیض نے اردو ٹائمز، روزنامہ امروز اور ہفتہ روز اور اگلا ہے دلیل النہار کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنا لوہا منوایا۔ فیض احمد فیض نے کلیات فیض ہے، نسخہ ہائے وفا۔ آپ کو 1962 میں لیس امن ایوارڈ دیا گیا۔ فیض احمد فیض، ان کو اردو ادب میں عناصر خمسہ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی کو الطاف حسین حالی کی وجہ شہرت اردو کے قومی شاعر ہیں۔ حالی کی مشہور نظم الجزر اسلام ہے۔ اردو تنقیدی نگاری کا آغاز حالی کی اس کتاب سے ہوتا ہے، مقدمہ شعر و شاعری۔ الطاف حسین حالی اردو کے باقاعدہ تنقید نگار ہیں۔ محمد ناظم علی خان ماطلوی کی یہ تحریر شامل نصاب ہے، آؤ سب مل کر کوشش کریں۔ منشیات کے استعمال سے انسان کا یہ نظام تباہ ہو جاتا ہے، اعصابی نظام۔ محمد ناظم علی خان ماطلوی کا سن پیدائش سن وفات جو ہے 1914 میں پیدا ہوئے تھے اور 1880 میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سجاد حیدر بنیادی طور پر تھے افسانہ نگار۔ سجاد حیدر کا طرز تحریر کہلاتا ہے رومانی۔ سبق چند لمحے سجاد حیدر کے نام ماخوذ ہیں۔ سریر خانہ مولانا صلاح الدین احمد کی بجائے شہرت ادیب ڈالم ہے۔ عناصر خمسہ پر لکھی گئی کتاب ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب کا نام سر سید اور ان کے رفقائے کار ڈاکٹر سید عبداللہ کی بجائے شہرت ادیب سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہم سجاد احمد بنیادی طور پہ افسانہ نگار تھے۔ سجاد جو حیدر کا طرز تحریر کہلاتا ہے رومانی۔ سبق چند لمحے سجاد حیدر کے نام ماخوذ ہیں۔ سریر خانہ مولانا صلاح الدین احمد کی بجائے شہرت تھی ادیب ڈالم اور جی عناصر خمسہ پر لکھی گئی کتاب سید عبداللہ کی کتاب کا نام سر سید اور ان کے رفقائے کار سر ڈاکٹر سید عبداللہ کی بجائے شہرت ادیب سائنسدان۔ ترقی کے لیے تعلیم کی زبان کون سی چاہیے؟ ظاہر سے اپنی قومی زبان ہونی چاہیے، وہی ملک ترقی کرتا ہے جہاں اپنی زبان میں جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ 1973 کے آئین دستور کے مطابق پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ادبی تحریر نے لیا رومان پسندی۔ تھوڑے سے اور MCQs ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی جناب، اردو 12ویں جماعت، تھوڑے سے MCQs اور ہیں آپ کے پاس، آ جائیں۔ سبق
نیا قانون کے مصنف کا نام اس طرح سب یاد کریں گے. اب سعادت حسن منٹو ماخوذ قصے ہیں. منٹو کے بہترین افسانے اور القاب. ترقی پسند تحریر کارکن. اور دیگر جو ہے منگوکو چوہان 1 اپریل 1935. اتنا زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, سمپل یہ مصنف کا نام یاد رکھیں بس. اور غلام عباس اردو افسانہ نگار. اشفاق احمد سفر مینا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے آ جائیے. ان سب کے مطلب سبق کے نام یاد کریں. مجسمہ غلام عباس کا ہے. چور اشفاق احمد کا ہے. ہمسفر انتظار حسین کا ہے. جو بدلہ ہے وہ غلام ربانی آگرو کا ہے. ٹھیک ہے جی. آرام سکون امتیاز علی تاج کا ہے. سمندر کا دل مرزا ادیب کا ہے. سیرت محمدی کی جامعیت سید سلمان ندوی ہے. یہ PDF میں آپ کو انشاءاللہ اس پر لگا دوں گی, ڈرائیو پہ آپ دیکھ لیجیے گا. سب کے نا اپنے اس کے نام ضرور یاد کرنے ہیں مصنف کے. جب آپ خلاصے بھی یاد کریں گے نا امپورٹنٹ, اس میں بھی آپ کو یاد ہو ہی جائے گا. مولانا محمد علی جوہر. رشید احمد صدیقی صاحب کا ہے. جو ہے سید احمد خان کا ہے. اسلامک اداکاری کی مسمت جو ہے مولانا الطاف حسن حالی کا ہے. سب کر لیجیے گا اس طرح آپ لوگ, ٹھیک ہے. اور نظم بھی ہم کس کی ہے, مولانا الطاف حسن حالی کی. نعت جو ہے وہ اس طرح آپ کر لیجیے گا, حافظ جالندھری کی ہے. اسرار قدرت نذیر اکبر آبادی کی ہے. اس طرح ٹھیک ہے. وہ دیس سے آنے والے بدآخر شدوانی کی ہے. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی. اس طرح آپ نے سارے جتنے بھی ان کے سامنے سارے جو اتنا وائز اوور نہیں دے رہی میں آپ کو, زیادہ لمبا ہو گیا ہی, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے لاسٹ کا. خواجہ میر درج ہے. تصوف کے شاعر ہیں, صوفی شاعر ہیں. یہ سارا یاد. میر تقی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے. شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ آ گیا مومن خان مومن. غالب کا ہم اثر. مرزا صد اللہ خان غالب کو اعلامی کتاب اعلامی دیوان کہا جاتا ہے. حسرت موہانی. یہ سارا ان کے آگے جو لکھا ہے نا, یہ آپ نے بڑا جو ہے نا وہ پہچاننا ہے اچھے طریقے سے دیکھ کر جائیے گا. یہ والی چیزیں بھی آپ نے کرنی ہے. اردو افسانے کا آغاز جو ہے وہ 1903 میں ہوا تھا. پہلا افسانہ منشی پریم چند نے لکھا تھا. اردو کا نام جو ہے وہ انمول رتن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا نام جو ہے انمول رتن, سوری اردو کہہ دیا میں نے. اردو افسانے میں تراجم کا دور جو ہے وہ 1930 سے ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے یہ والا پوائنٹ لاسٹ کا پیراگراف ہے نا, یہ ضرور کر کے جانا ہے. اور کے سامنے جن کے جو ہے وہ بھی ہیں جو ان کی شاعری کے اس کے نام ہیں نا, وہ آپ نے یاد کر کے اچھے طریقے سے جانے ہیں. وہ اتنا سا دیکھ لیجیے گا. جی اسٹوڈنٹ, ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے, چینل کو کیجیے سبسکرائب اس طرح کی ہیلپ ویڈیوز کے ساتھ. جزاک اللہ.